جی السلام علیکم. میں اس وقت اقوام متحدہ کے میڈیا سینٹر میں موجود ہوں اور دنیا بھر کے صحافی یہاں پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. ہزاروں جرنلسٹ یہاں پر موجود ہیں. آپ ساتھ ساتھ فوٹیجز دیکھ رہے ہوں گے. اس پروگرام کے ساتھ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ساری. اور آج ہم کچھ پاکستان کے حالات پر کچھ بات کر رہے تھے اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی یہاں پر ہیں اور آج ایک پریس کانفرنس بھی ہے فارن سیکرٹری کی. تو میرے ساتھ اس وقت نفیس نعیم صاحب موجود ہیں. آج ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوثر جاوید صاحب ہیں, بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ آفتاب مغیری TNN کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر نفیس صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو, اور جو PM کا یہ دورہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے اس دورے کو, کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنی زیادہ کوریج نہ ہو, اتنی زیادہ بات چیت نہ ہو, کچھ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نگراں وزیر اعظم کا جو, اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو سیشن میں جو پریزنس ہے, وہ اگر وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے تو ان کی امپورٹنس زیادہ تھی. لیکن اب نگراں وزیر اعظم ہے, لیکن اس کو ان کی بھی جو اسپیچ یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے, اس لیے کہ اب تک میڈیا سینٹر تک نہیں بنایا گیا. جو صحافی حضرات ہیں ان کو انفارمیشن نہیں دی گئی, ارائیول کی فوٹیج نہیں دی گئی. صحافیوں کے بار بار سوال کرنے سے ہم نے بہت زیادہ یعنی کہ انکوائریز کی کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے, لیکن کوئی ایسا ایک لگتا ہے کہ کوئی ایک ویئرڈ ٹائپ کی جو ایک خاموشی ہے کہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس کی کیا وجہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب سیشن ہوں گے, اگر سوالات ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کچھ ایسا عنصر ہے. حالانکہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹیم ہماری آئی ہے, جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں ڈپلومیٹک, ان کا بیک گراؤنڈ بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, انہیں دنیا سے بات کرنا آتی ہے, یہ پاکستان کا موقف بہت اچھی طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. تو پھر ایسا کیا خوف ہے کہ میڈیا کے سوالات سے ڈرا جا رہا ہے؟ اگر ہم کوئی سوالات کر لیتے ہیں, آڑا ترچا سوال کر لیتے ہیں, تو دے شوڈ ہیو فیس دیٹ کہ بھائی کوشچن کیا کیا جا رہا ہے, آپ جواب دیں آپ کے واسطے, تو ہمیں اجازت دی جائے میڈیا کو کہ وہ اس کے کراس کوشچننگ کر سکیں. اچھا کوثر جاوید صاحب, واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ آج انٹرویو ہے, CNN کے ساتھ ہے, TRT کے ساتھ ہے, AP کے ساتھ ہے, بلومبرگ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ یہ ماجرا کیا اس وجہ سے کتراتے ہیں کہ ہمیں شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے اور ہم شاید کوئی غلط سوال نہ کر لیں یا کوئی بات نہ پوچھ لیں. یہ کیا ماجرا آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو جہاں سے میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا بھائی جان کی, کہ نگران حکومت کا کام جو ہے وہ صرف 90 دن کے اندر الیکشن کروانا اور اپنی ذمہ داری پوری کرنا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی نگران کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے وہ اتنے بڑے جو پلیٹ فارم پہ ہے, اتنا نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کی. دوسری بات, جو ان کے دورے کا جو کر رہے ہیں, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ لیں, معاشی حالات دیکھ لیں, ہیومن رائٹس دیکھ لیں, ہر چیز جو ہے وہ جیپرڈی پہ ہے. کوئی کسی بھی آپ کوئی چیز پازیٹیو بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کہ کچھ ہے ہمارے پاس. ہمارے پاکستان میں میڈیا پہ پابندی ہے. یہاں پہ آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں, آپ جاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, وائٹ ہاؤس میں, بڑے بڑے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے, ادھر جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, جو ان کا آپ نے دیکھا رات کو مصدق ملک صاحب بھی پرائم منسٹر کے ہوٹل کے باہر پھر رہے تھے, راجہ پرویز شریف صاحب بھی پھر رہے ہیں. یہ کوئی لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کاکڑ صاحب کے دورے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا لو پروفائل رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کی جو سیاست ہے وہ جو نواز شریف کی گیم چل رہی ہے, یا پاکستان کی جو حالات ہیں, کوئی نون کی یا PDM کا جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, ان کو سپرسیڈ کرنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. دوسری سب سے جو آخر میں تھوڑا اس کو پوائنٹ کو میں کروں گا کہ جو یہاں پہ میڈیا کے جو مشن, پاکستان مشن میں میڈیا کے ہمارے صاحب ہیں, وہ تو آئے ہیں 15 دن ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنے بندے جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھیجنا تھا بھیج چکے ہیں. اب ان کو سڑکوں کا نہیں پتہ, ان کو ہوٹل کا نہیں پتہ. پرائم منسٹر کے صاحب کی جو آمد کی جو فوٹیج ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اجازت نہیں ہے بنانے کی. اور جو ہم نے مانگی ان سے جو ان کا کوئی ڈیٹیل مانگی, کوئی بریفنگ کی ڈیٹیل, دورے کی ڈیٹیل مانگی, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جو ہوا ہے وہ فارن آفس جو ہے وہ ہمیں بتائے گا تو آپ کو ہم دیں گے. آفتاب مغیری صاحب, یہ چھپایا کیا جا رہا ہے کہ نیوکلیر بم کا فارمولہ ہے کسی کے پاس, یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ جازب آپ کا. عرصہ دراز سے ہم بھی UN کو کور کرنے آتے ہیں, کئی جو دفعہ یہاں پہ آنا ہوا ہے.
مگر میں یہ جو ہے اس دفعہ جو ہے واقعتاً میں شوق میں ہوں کہ میں کسی اپنے ملک کے وزیر اعظم کو کور کرنے آیا ہوں یا پھر کسی یو سی ناظم کے کسی پروگرام میں آیا ہوں. یونین کونسل ناظم جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے, وہ بھی انتظامات کرتے ہیں صحافیوں کے لیے, میڈیا کے لیے, ایکو ساؤنڈ لگاتے ہیں. اور حالانکہ اس کا فائدہ انہی کو ہوگا, انہی کو ہوگا. یس بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ انہی کو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو ہمارا جو امیج ہے, جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں, ہم جو ہے کلائمیکس چینج سے جو ہے دو چار ہیں. سندھ پورا, بلوچستان, پنجاب, کے کے کشمیر جو ہے متاثر ہوا اس سیلاب سے جو کلائمیکس چینج کی وجہ سے ہمارے یہاں بارشیں ہوئیں. اس پہ بات ہوتی, وزیر اعظم میڈیا کے تھرو, پاکستان کی میڈیا کے تھرو بتاتا دنیا کو, جیسے آپ اور ہم موجود تھے. ایک تو یہ بات ہوتی. دوسری بات یہ ہوتی کہ آج ہم جو ہے ہماری اکنامی جو ہے بالکل ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے, جو دنیا نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اس پہ بات کرتے ہمارے وزیر اعظم اور اس پہ بتاتے میڈیا کو کہ اس پہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں. اور دوسری جو انہوں نے بات کی بالکل صحیح کی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یو این مشن جو ہے یا جو یہاں پہ لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ لائن دیں, بتائیں کہ آج پرائم منسٹر کا ڈے جو ہے کہاں کہاں بزی ہے, کس کس سے ملاقات ہوگی اور پورا دن جو ہے کس سے ملیں گے, کیا بات ہوئی اور اس سے نتائج کیا نکلیں. مگر ہم بلائنڈ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری دنیا کے چینل کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں. جو کوئی خبر آ جاتی ہے تو دے دیتے ہیں, نہیں تو بس. آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ ایسا جو ہے ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میں بھی پچھلے 8 سال سے کور کر رہا ہوں یو این, کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی, آپ پاکستان سے آئے ہیں, وہاں پہ بھی ایسی غیر یقینی صورت حال ہے اور اسی طرح مایوسی کا عالم ہے وہاں پہ بھی. آپ نے کہا غیر یقینی, میں نے کہا کسی پہ یقینی نہیں ہے. غیر یقینی بھی تو پھر لفظ جو ہے نا موزبانہ انداز میں آپ نے صحافتی اس کو روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے غیر وہ کہا, مگر یقینی نہیں ہے کسی کو پاکستان میں. اگر میں کراچی کی بات کروں, صوبہ سندھ کی بات کروں, وہاں پہ بھی وہی ایک یقین والی صورت حال ہے ہی نہیں. پنجاب کی حکومت آپ کے سامنے, وہاں پہ بھی کوئی یقین والی بات نہیں ہے. بلوچستان کی حکومت آپ کے سامنے ہے, کے پی کی حکومت آپ کے سامنے ہے, فیڈرل حکومت آپ کے سامنے. تو یقینی کی صورت حال ہے ہی نہیں, کیونکہ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ بیچارے اللہ کو دعا کر کے, ہم پاکستان کے لوگ اٹھتے ہیں کہ کل جو ہے اللہ کرے پیٹرول نہ بڑھے, ڈالر جو ہے نیچے آ جائے, ڈالر اوپر نہ جائے, آٹا جو ہے سستا ہو جائے, پیٹرول سستا ہو جائے اور بچوں کی جو ہے فیس دے سکیں, بجلی کے بل پہ جو ہے اضافہ نہ ہو. کیونکہ آج میں جب نیو یارک میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوئی 60 روپے کے قریب جو ہے نا تمام دنیا کی ٹیکسز لگا کے 1 یونٹ پے کر کے ادھر آیا ہوں. تو یعنی کہ جو میرا بل تھا 1 سال پہلے وہ 15 سے 20 ہزار یا 30 ہزار یا 40 ہزار بل آتا تھا, آج وہ 70 ہزار روپے بل آیا ہے. اب آپ بتائیں کہ 70,000 ابھی دا جرنلسٹ, اگر میری تنخواہ مانا کہ ایک اتفاق نہیں کر دیتا ہوں کہ لاکھ روپے آئے تو میں 70,000 یا 50,000 اگر کہ الیکٹرک کو دوں گا یا وابڈا کو دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا, بچوں کو کیا کھلاؤں گا. تو یہ ایک صورتحال ہے پاکستان کی کہ اس وقت پاکستان میں ان کی اور آپ کی بات کے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ بر وقت الیکشن کروانا. الیکشن ہوں گے, نئی حکومت آئے گی, کسی کی بھی آئے, تو کم سے کم یہ غیر یقینی کی جو آپ نے بات کی کہ یقین لوگوں کو آ جائے گا, ڈالر کنٹرول میں ہو جائے گا, آٹا کنٹرول میں ہو جائے گا, تیل کنٹرول میں ہو جائے گا. سر پرائم منسٹر تو نفیس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جو لوگ ایک بات کر رہے ہیں بے یقینی پھیلا رہے ہیں وہ ایک خاص طبقہ ہے, ورنہ پاکستان کے حالات تو بہت ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ 16 لاکھ افراد ملک چھوڑ کے چلے گئے, کیا ہوا جا رہے چھوڑ کے, تو کیا ہو گیا. مطلب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, یہ نفیس صاحب یہ کیا ہے معاملہ. دیکھیں بالکل جس سے ابھی بتایا نا کہ افتاب بھائی نے کہ ہم انسرٹنٹی تو بالکل ہے, لیکن اچانک یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ مجھے جو گراؤنڈ ریالٹی تھی, جو چیزیں تھیں, میں دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا اور یہ گورنمنٹ الیکشن تو نہیں کرانا چاہتی. لیکن اچانک نواز شریف صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, تو ایک نائیو پرسن بھی جو ہے نا وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ نواز شریف بغیر کسی نیگوسیشن کے تو کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو ایسی کیا بات کی ہے نواز شریف نے کہ کیا جس کی بیس پر وہ آ رہے ہیں, اور وہ الیکشن کس طریقے سے, کیا وہ الیکشن کنٹرول ہوں گے, اور اگر الیکشن کنٹرول ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف کا وہ نعرہ کہاں چلا گیا کہ ووٹ کو ضرور.
تو بالکل یہ بالکل صحیح ہے کہ انسرٹنٹی ہے, کچھ نہیں پتہ, ویگ صورتحال ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کا کیا کام ہے. نگراں حکومت جو ہے وہ زراعت کے شعبے پہ کام کر رہی ہے اور دیگر اپنے پیرامیٹر سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں پتہ. یہ تو ایک فیلڈ اسٹیٹ کی نشانیاں ہیں. کوثر جاوید صاحب, بنانا ریپبلک بھی ایک بڑا مناسب الفاظ سب ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بالکل ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے کہ جس نے عوام کو اتنا مایوس کر دیا کہ وہ تو بالکل ہی بیچارے, اور یہاں پہ بھی ہم اس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بے حسی کا عالم ہے. یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ ایک امام میں سارے ننگے ہیں. آپ یہ جو پچھلے پرائم منسٹر گزرے ہیں شہباز شریف, وہ بھی کنوکٹڈ تھے اور ان کی نیکسٹ ڈے ان کی سپریم کورٹ میں ڈیٹ تھی. اب نیب ترمیم کی جو سپریم کورٹ نے انڈو کیا ہے, جو ترمیم کی تھی انہوں نے, وہ انڈو کر کے تو کاکڑ صاحب تو خود اس میں آتے ہیں. جو آپ ایک بات آپ کل شو میں کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی نے کہا جی کہ ای پی اے کا جو 40-50 سال کے بعد بڑا نقصان ہوگا, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میں کون سا زندہ ہونا ہے, مجھے کیا اس کا کوئی بات نہیں. یہ کاکڑ صاحب کا وہی حال ہے, وہ ٹیمپریری ہے, آج گئے کل گئے, انہوں نے کہا جتنے دن لگا لیں, انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے کسی محکمے. آپ دیکھ لیں اب یہ آئے ہیں, ان کے 26 روپے پیٹرول بڑھا ہے پرسوں 3 دن پہلے. اب کیا یہ یہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے پاکستان کو؟ وہی حالات انہوں نے کیا بتانا ہے. وہاں پہ جو غیر یقینی کیا اس سے بھی گئی. لیکن صاحب مغیری صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, انتخابات ہو جاتے ہیں, یا نواز شریف آ جاتا ہے یا عمران خان آ جاتا ہے, تب بھی حالات تو ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. نہیں, میں یہ بہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حالات یقینی ٹھیک کرنے پڑیں گے نا ان کو. جو بھی حکومت آئے گی کم سے کم وہ کسی کیسے کریں گے؟ آئی ایم ایف نے تو آپ کے اوپر وہ بالکل کسی نہ کسی نقطے پہ تو آئی ایم ایف کو راضی کرنا پڑے گا. وہی ہے کہ آپ کو قرضہ لینا پڑے گا, کچھ ایسے انیشیٹ لینے پڑیں گے جس سے جو ہے کم سے کم جو ہے آپ کی اکنامی بہتر ہو, آپ کی ایگریکلچر بہتر ہو, انویسٹر آئے. یعنی کہ جو بھی حکومت آئے گی, جو ہماری توقع ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے تو یہ اقدامات کرے کہ کم سے کم پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. مگر میرے اس سوال کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پر لوگ اعتبار کر رہے ہیں دنیا کے؟ اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, بہت سے جرنلسٹ ہم سے ملاقات ہم نے کی ہے, ان سے پوچھا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان کے بارے میں آپ کی حکومتیں کیا سوچ رہی ہیں. تو پاکستان کا تو کہیں پہ نام و نشانی نہیں ہے. تو یعنی کہ فارن پالیسی آپ کی اتنی پٹ چکی ہے گزشتہ 10-20 سال میں, 15 سال میں, کہ آپ کو اب دنیا میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کو جانتے نہیں تو آپ کے پاس انویسٹر کیسے آئے گا؟ یورپین ملک سے اٹھا کے دیکھیں, عرب ملک سے اٹھا کے دیکھیں, ہاں خیرات تو مل سکتی ہے, کشکول جو توڑا تھا ہم نے, خیرات تو ہمیں مل سکتی ہے ٹیمپرری طور پر, وہ بھیک پہ لے کے ہم تو اپنا ملک چلا سکتے ہیں. مگر یہ نہیں چل سکے گا. وہ لوگ جو پاورفل ہیں, جو ڈیسیشن میکر ہیں, ان کی فیملیاں یا تو یورپ میں رہتی ہیں یا امریکہ میں رہتی ہیں یا پھر لندن میں رہتی ہیں یا کہیں ایسے ممالک میں رہتی ہیں. آخر میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے وے, کہ ابھی گورنمنٹ نے, چاہے یہ نگراں حکومت ہے یا کوئی بھی سیٹ ہے, انہوں نے ابھی ایکشن لیا. جیسے ہی ہولڈرز کے خلاف ایکشن لیا, الیکٹریسٹی چوروں کے خلاف ایکشن لیا, آپ نے دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پکڑے گئے کنڈے, اور وہ بھی انفلوئنشل لوگ. ایک دن کے اندر, 2 دن کے اندر حکومت چینی کے ریٹ جو ہے وہ 50 روپے فی کلو کم کرنے پر. اس کا مطلب تھا کہ اگر ریاست چاہتی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ کام کرنا اور وہ سنجیدہ اس میں, تو وہ کر سکتی. جس طرح آپ نے اکراس دی بورڈ کام کیا, آپ نے سب کو لپیٹ دیا. اگر یہی بل آ جائے, آپ پولیٹیشین کو نہ دیکھیں, آپ جنرل ججز جو ہیں ان کو نہ دیکھیں, اور لوگوں کو نہیں دیکھیں, اور آپ نے اکراس دا بورڈ ایکشن لیں, تو ملک سدھر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کی بات یہی ہے نا کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے, چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو جائے, تو ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. یہاں سے یہ سب سے جو اہم بات ہے فارن انویسٹمنٹ کی, انہوں نے بات کی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. فارن انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے لوگ, کیا ممالک کے لوگ نہیں, پاکستانی اتنے اسٹرانگ ہیں یورپ, امریکہ اور مڈل ایسٹ میں. واشنگٹن ایریا میں پاکستانی ایسے ہیں, ایک بندہ ایک شہر مکمل تعمیر کر سکتا ہے. اتنے آپ کو بھی پتہ, آپ جانتے ہیں پاکستانی. نہیں, لیکن اصل تو بات ٹرسٹ کی ہے نا یار. ٹرسٹ کی بات, گھٹنا خریدوں گا جا کے جو حالات ہیں. آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ فارن پاکستانی جو ہیں ان کو ہی
ان کو کانفیڈینس یار کیا تھا نا, کیا کیا تھا وہ ڈیم فنڈ پہ آپ لوگوں سے فراڈ کیا, آج تک پیسے کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا. ڈیم فنڈ کتنے ہوا تھا؟ ڈیم فنڈ جتنا بھی ہوا تھا یار, سپریم کورٹ کے پیسوں میں, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ کتنے تھے؟ 12 ارب میں چند لاکھ ایڈ بھی ہوئے ہیں. ہاں ایڈ بھی ہوئے ہیں, وہ بات نہیں. آپ 15 دن چلنے کے بعد ایک پروگرام کو درمیان میں ختم کر دیا. جیسے یار آپ کا یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہر وقت آپ دوسروں سے امید لگائے رکھیں کہ جی ہمیں پاکستانی پیسہ دے دے, ہمیں سعودیہ پیسے دے دے, آپ خود غفیل کیوں نہیں ہوتے؟ میں اس کی بات ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں, کبھی پاکستانیوں سے, پاکستانیوں سے, کبھی سعودیہ سے, کبھی یو اے ای سے پیسے مانگتے رہو. میں ایگری کرتا ہوں, میں خود اپنے کسی قابل نہیں ہونا. فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں کو نہیں اٹریکٹ, اپنے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ ظاہری بات ہے, نہ چیک اینڈ بیلنس ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ میرا پوائنٹ. ایک آخری پوائنٹ جو تھا وہ اس پہ جو فارن جو لوگ ہیں پاکستانی, ان کے ووٹ کا رائٹ جو وہ تو ختم کر دیا انہوں نے. اب وہ بالکل پسند نہیں کرتے. وہ تو باقاعدہ طور پہ کیا نا کہ خان صاحب کی طرف اپورچونیٹی زیادہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے. وہ ابھی بھی ہے. لاسٹ حصہ ہمارے شو کا, آفتاب غیر صاحب جس صوبے سے آپ آئے ہیں, کرپٹ ترین صوبہ ہے معذرت کے ساتھ, سندھ اور کراچی بڑا بدنام ہے. صوبہ کرپٹ نہیں ہوتا, صوبہ کرپٹ نہیں ہوتا, شہر کرپٹ نہیں ہوتا, ملک کرپٹ نہیں ہوتے, وہاں کے چند لوگ. میں لفظ استعمال کرتا ہوں, کسی بھی کے لیے استعمال کریں کیونکہ دیکھنے والے آپ کے ویور جو ہیں کراس آف بورڈ ہیں, ورلڈ میں لوگ دیکھتے ہیں, تو شاید کہ اس کی دل کے کو ٹھیس پہنچے کہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ نے صوبے کو کرپٹ کر دیا. صوبہ کرپٹ نہیں ہے, مگر اس کو چلانے والے میں ہاں اس کو چند لوگ چلانے والے جو کرپٹ ہیں. یقینی طور پر سندھ میں کے لیے تاثر ہے, سندھ کی ان چند لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں اور ان کے پیسے بھی برآمد ہوتے ہیں اور اربوں خربوں روپے بھی برآمد ہوتے ہیں. مگر آئی ہوپ کہ اللہ ایسا دن لائے کہ آپ جتنے بھی اوورسیز محب وطن پاکستانی کسی بھی شعبے میں ہوں, ہم آتے ہیں ملتے ہیں تو آپ کی دل جو دھڑکتی ہے پاکستان کے لیے وہ ہم سے زیادہ جو ہے دل دھڑکتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے آپ کو زیادہ احساس ہے, کیونکہ آپ باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے اکنامی بہتر ہو. سندھ کے لوگ, سندھ کے کیپٹل کراچی کے لوگ جو ہے ان سے جو ہے نا موبائل ان کا محفوظ رہو, وہ ان کا خوبصورت شہر, اتنا خوبصورت لوگ, ہاں امن و امان ہی نہیں ہے, امن و امان ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو بات ہے بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں. اسی طرح پھر جو ہے سندھ کے جو ہے جو جزیرے ہیں, جو سندھ کی جو معدنیات ہے, سندھ سے جو تھرکول سے جو کول نکل رہا ہے, بجلی جنریٹ ہو رہی ہے, تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو 73% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے. کراچی جب صبح اٹھ کے صرف انڈا ناشتے پہ اور چائے کے لیے دودھ خریدتا ہے, اس سے جو ہے نا پاکستان چلتا ہے. 73% اگر آپ ریونیو جنریٹ کرنے والے شہر کو روشنیاں نہیں ملیں گی اور گن پوائنٹ پہ جو ہے امن نہیں ملے گا, تو پھر یہ آپ بھی نہیں آئیں گے, کراچی بھائی بھی نہیں آئے گا, اور جتنے پاکستانی ہیں وہ نہیں آئیں گے, آپ کے بچے نہیں آئیں گے, تو پھر پیسے کیسے آئیں گے, کس طرح سے ہماری اکنامی بڑھے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. نفیس صاحب آخری کمنٹ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ دعا کرنی چاہیے کہ اس ملک کے حالات دیکھیں. پاکستان برا نہیں ہے, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی صوبہ برا نہیں ہوتا. لوگ بھی برے نہیں ہیں, لوگ بہت اچھے ہیں ہمارے, بہت اچھے. پاکستان میں بڑے وسائل ہیں, پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستانیوں میں ٹیلنٹڈ قوم ہے, تو کیوں ہم پیچھے ہیں. میں یقین کریں جہانگیر صاحب, میں یہاں آیا ہوں, میں نے یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھا ہے, تو یار میرا دل دکھا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ چیزیں جو یہاں پر ہیں, اور وہی ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دن رات ایک کر دیتے ہیں, اور ان کا ٹیلنٹ سے ہی اس میں روشنی ہے. اس میں ہم وہاں پر نام لیتے ہیں کہ یہ شہر ہے یا امریکہ, یہ ہمارے ہی اس پر کاندھوں پر کھڑا ہے, اس میں کنٹریبیوشن ہے ہماری بہت بڑی, تو ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. تو ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے کچھ ہمارے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ پاکستان کے حالات پر, اور پی ایم کاکڑ جو اس وقت یہاں جن میں موجود ہیں. اس وقت میڈیا سینٹر میں آپ نے ساتھ ساتھ کچھ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی, اور بڑا اچھا ماحول ہے. ہزاروں بین الاقوامی جرنلسٹ اس وقت یہاں پر اپنی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. جہاں سے بلی کو اقوام متحدہ کے میڈیا سینٹر سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی آپ کے پاس آیا ہے؟ نہیں آیا.